معجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ترجمہ کرتا ہوں اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے سب کو فیض اور فائدے پہنچانے والا بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور کسی غریب کو کھانا دینے پر لوگوں کو آمادہ تک نہیں کرتا. نیز یہ کہ تباہی ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہو کر بے پرواہی برتتے ہیں، یعنی نماز کے پڑھنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، پڑھی بھی بے دلی سے جلدی جلدی، وہ بھی آخر وقت، جو دکھاوے سے کام لیتے ہیں اور معمولی سی عام ضرورت کی چیزیں تک لوگوں کو نہیں دیتے یا اپنے کو کسی معمولی امداد سے بھی روک لیتے ہیں. صدق اللہ العلی العظیم. محمد قول محمد صلی اللہ. حضرت عباس کا نام جب قلم لکھنے لگا، حضرت عباس کا نام یہ پھول بن بن کے کھلا، حضرت عباس کا نام پھول بن بن کے کھلا، حضرت عباس کا نام جب قلم لکھنے لگا، حضرت عباس کا نام جب قلم لکھنے لگا، حضرت عباس کا نام پھول بن بن کے کھلا، حضرت عباس کا نام. بچوں کا طالب
ہاں اسی روز فضاؤں میں مہک ہوتی ہے، ہاں اسی روز فضاؤں میں مہک ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے مہک فضاؤں میں؟ چومے جس روز فضا حضرت عباس کا نام، چومے جس روز فضا حضرت عباس کا نام، موجیں خوش ہو کے قدم چومنے آئی میرے، موجیں خوش ہو کے قدم چومنے آئی میرے، میں ساحل پہ لیا حضرت عباس کا نام، میں نے ساحل پہ لیا حضرت عباس کا نام۔ اگلا شعر کے لیے میں صرف اتنا سا بولوں گا کہ عباس آخر ہے تو مشکل کشا فزن، کہ مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، مشکلیں آ کے میرے پاس پڑی مشکل میں، میں نے مشکل میں لیا حضرت عباس کا نام، میں نے مشکل میں لیا حضرت عباس کا نام، میری لعنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، جو کہ شاید ناظمی صاحب ہے، ان کی لکنت کا تھوڑا ایشو ہے، تو کیا خوب لکھا ہے، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میری لکنت نے سکھائے ادب آداب مجھے، میں نے رک رک کیا حضرت عباس کا نام، میں نے رک رک کے لیا حضرت عباس کا نام۔ وقتہ مجھ کو ریحان میری ماں نے سکھائی ہے یہ بات، مجھ کو ریحان میری ماں نے سکھائی ہے یہ بات، بس وظیفہ ہو تیرا حضرت عباس کا نام، کہ بس وظیفہ ہو تیرا حضرت عباس کا نام، جب قلم لکھنے لگا حضرت عباس کا نام۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اجڑے گا نہ زہرا کا بھرا گھر، عباس میرے سر کی قسم کھا، عباس میرے سر کی قسم کھا، عباس اے بازو شبیر وفادار قسم کھا، اجڑے نہیں زہرا کا گھر بار قسم کھا، کہ رکھ ہاتھ میرے سر پہ تو ایک بار قسم کھا، عباس آقا پہ فدا ہوگا تیرا سر، عباس میرے سر کی قسم کھا، عباس جب تک تیرے شانوں پہ رکھا ہے تیرا سر، آئیں گے نہیں خیمہ سرور میں ستم گر، گیا سوئے خیمہ لعینوں کا وہ لشکر، عباس
جان دے کے بچانا ہے تجھے گھر، عباس میرے سر کی قسم کھا، سکا ہے تو سکائی پہ جا اپنی لٹا کر، سکا ہے تو سکائی پہ جا اپنی لٹانا، پیاسی ہو اگر آل نبی پانی پلانا، یہ دن رات سکینہ کو کلیجے سے لگانا، روئی کی نہ شبیر کی دکھ تر، عباس میرے سر کی قسم کھا، عباس کر وعدہ کہ قافلہ ہرگز نہ لٹے گا، جس طرح چلا گھر سے یہ ویسا ہی ملے گا، کہ یہ جھولا بھی اور جھولنے والا بھی رہے گا، آ جائیں گے گھر لوٹ کے اصغر، عباس میرے سر کی قسم کھا، عباس دوران سفر دھیان رہے اہل حرم کا، کہتا ہے کوئی قرض میرا ذکر ہے تم پر، مظلوم یہ عباس بیاں کیوں نہیں کرتے، تم لوگ کبھی میرے مصائب نہیں پڑھتے، سر چور تھا پیوست تھا جب تیر جبیں پر، بن ہاتھوں کے عباس گرے کیسے زمین پر، مشکل میں ہے عباس مصیبت میں ہے عباس، اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے، اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، جب نہر سے پانی لیے واپس ہوا غازی، بھاگی ہوئی وہ فوج اردو لوٹ کے آئی، بارش ہوئی پیاسے پہ وہاں تیرے ستم کی، بازو بھی کٹے مشک چھدی بہ گیا پانی، اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، صابر ہے لڑائی کا کہاں اذن ملا ہے، دل ٹوٹ گیا مشق پہ جب تیر لگا ہے، غازی کا لہو مشق سکینہ سے بہا ہے، گھوڑے پہ یہ لہراتا ہوا دیکھ رہا ہے، اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، بے بام کا سر کس طرح گرتا ہے زمیں پر، بے دوش کا سر کس طرح گرتا
گرتا ہے زمیں پر، بے شاخ و شجر کس طرح گرتا ہے زمیں پر، بے دست بشر گرتا ہے کس طرح زمیں پر، اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے۔ زہرا کا ہے گھوڑے پہ وہ نام شہ دلگیر، ساحل کی طرح جس میں ہوا اتنے لگے تیر، گرتا ہے مگر گرنے میں ہو جاتی ہے تاخیر، دیکھے کوئی مظلومی عباس کی تصویر، اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے۔ ہے تیر میری آنکھ میں مشکل کی گھڑی ہے، زخمی ہے بدن میرا عجز پاس کھڑی ہے، پانی نہیں پہنچایا وصیت یہ کھڑی ہے، اس وقت سکینہ سے ہمیں شرم بڑی ہے، اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے۔ دشمن میرے آقا کے یہاں سارے لائی ہیں، کچھ دیر کے مہمان ہے ہم خاک نشیں ہیں، جو ہاتھ گرے کٹ کے تڑپتے وہ وہی ہیں، میں کیسے دعا مانگوں میرے ہاتھ نہیں ہے، اس ڈوبتی کشتی کو کنارہ کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے، عباس کو ہاتھوں کا سہارا کوئی دے دے۔ اور محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامنے آنکھوں کے جس بیٹے کے مر جاتا ہے باپ، لمحہ لمحہ زندگی بھر اس کو یاد آتا ہے باپ، جانے کتنے خواب کرتے ہیں سفر بچے کے ساتھ، گھر سے پہلی بار جب اسکول لے جاتا ہے باپ، عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش، جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ، تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں، ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ، جب نمایاں کامیابی چومے بیٹے کے قدم، نظر دلواتی ہے ماں، سجدے میں گر جاتا ہے باپ، زندگی بھر چلتا رہتا ہے مشینوں کی طرح، موت کی گودی میں ایک دن تھک کے سو جاتا ہے باپ، روتے روتے بس یہی
کہتا ہے وہ ہائے حسین، جب کبھی اپنے جوان بیٹے کو دفناتا ہے باپ، رو کے زینب نے کہا بابا بھرا گھر اٹھ گیا، جب شب شام غریباں میں نظر آتا ہے باپ، تھام کر رکھی جسے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ والعلماء، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے کہ ہر طرف میرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجے تن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، روز قبر سکینہ پہ آؤ گی تم، تان میں ہوتا جنم عباس کا، اور کہہ کے بدعت جب مسلمان چھوڑ دیں گے یا حسین، ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا، ہو کے ہندو ہم اٹھائیں گے علم عباس کا۔ درود پڑھ محمد و آل محمد پر۔ پہنچی خبر جو خیمے
خیمے میں عباس مر گئے سیدانیوں کے سنتے ہی چہرے الٹ گئے پہنچی خبر جو خیمے میں اب تک پلٹ کے آئینہ نہر فرات سے اب تک پلٹ کے آئینہ نہر فرات سے میں دیر ہوئی گھاٹ پر گئے پہنچی خبر جو خیمے میں عباس مر گئے پہنچی خبر جو خیمے میں. درود پر محمد و آل محمد. کہ زینب سجا لے تیرے سر پہ صحرا کہ آنو محمد کی ماں ہو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں ہو رہی ہے ابھی تو گیا ہی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر ابھی تو گیا ہی نہیں رن میں اکبر ابھی دل ہے اکبر کا سینے کے اندر مگر پھر بھی نو کے سنا رو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں ہو رہی ہے لبوں سے نکل کر اذان ہو رہی ہے مسلح پہ اکبر کی ماں ہو رہی ہے صلوات محمد علیہ. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیت ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ اپنے حبیب کو ہدایت کی ذمہ داری عطا کر رہا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ جس نے مبعوث کیا امیوں میں انہی میں سے رسول. یتلو علیہم آیاتہ، جو قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. ویزکیہم، اور انہیں تزکیہ دیتا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. حکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. پروردگار عالم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ جہاں بھی عظمت ہوگی وہاں محمد کا نام ہوگا. اللہ کو اپنے حبیب سے بہت پیار ہے. یہ سب کچھ اس نے ان کی خاطر بنایا ہے اور انہی کی وجہ سے سب کو رزق دے رہا ہے. اور نمک کے حلال کرنے کا تقاضا یہ ہے جن کی وجہ سے کھا رہے ہوں انہی کی محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، انہی سے پیار کا اظہار بھی ہونا چاہیے. یہ سب کچھ اللہ نے سرکار کی وجہ سے بنایا ہے. مطلوب الہی، مقصود پروردگار. اور مطلوب اور مقصود بغیر تمہید کے نہیں آتا. یہ مجلس مقصود ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے. اور جو چیز مقصود ہوتی ہے اس کے لیے تمہید ضروری ہوتی ہے. اس پر شیشہ بچھایا جائے گا، ممبر سجایا جائے گا، ٹینٹ لگایا جائے گا، خطیب کا اہتمام ہوگا. بہت ساری چیزیں پہلے کرنی پڑیں گی تب مقصود تک رسائی ہوگی. اگر بغیر تمہید مقصود چاہیں گے، مقصود تک چاہیں گے پہنچنا، تو پھر اس میں سچائی نہیں ہوگی. آپ تشریف لے کر آئے، آپ نے پوچھا جی مجلس، ان کا جی ہو گئی. کا خطیب کہنے لگے نہیں بغیر خطیب کے ہو گئی. فرش ازا کہنے لگے بغیر فرش ازا کے ہو گئی. تو آپ کہیں گے پھر مطلوب نہیں تھی مجلس. آپ کے نزدیک مجلس مقصود نہیں تھی. اگر مجلس مقصود و مطلوب ہوتی تو پھر اس کا اہتمام بھی کرتے، اس کے لیے تاکید ہوتی، اس کے لیے محنت ہوتی. جیسے اس مجلس میں ہوئی، بڑی محنت کی ہے ہمارے حسینی
محفل حسینی کی انتظامیہ نے، محبوب بھائی کے ساتھیوں نے، محبوب بھائی نے، ان کے رفقا نے، کہ نوجوانوں نے، میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان خدمت کے عزاداروں کی خدمت میں مصروف ہیں. تو اس کے لیے پہلے سے تمہید باندھنی پڑتی ہے نا، ایسے ہی تو نہیں ہوتا. بہت پہلے طے کرتے ہیں بہت سارے معاملات کو، اس کے بعد یہ ایک جلوہ سامنے آتا ہے. پروردگار عالم کے نزدیک نبی کی ذات مقصود ہے. وہ مقصود ہے تو بغیر تمہید کے انہیں نہیں بھیجے گا. کبھی غور فرمایا، جسے بنایا سب سے پہلے تھا اسے بھیج رہا سب سے آخر میں ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد علیہ محمد. ابھی کچھ نہیں بنا تھا، کچھ نہیں بنا تھا، اللہ نے سرکار کی ذات کو بنا دیا تھا. اور فرمایا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اے میرے حبیب، اگر تم نہیں ہوتے تو میں افلاک کو ہی پیدا نہ کرتا. یہ میں نے آسمان اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہو. یہ میں نے زمین کا فرش اس لیے بچھایا ہے کہ تم ہو. یہ میں نے ہوائیں، یہ فضا، یہ خلا، یہ مخلوقات، یہ سب میں نے اس لیے بنائی ہے کہ تم ہو. اچھا، اگر سرکار کی وجہ سے میں نے سب کچھ بنایا ہے تو سن 11 ہجری میں سرکار کی رحمت ہو گئی تو کچھ لپٹ جانا چاہیے تھا. بھائی جب مجلس ختم ہو جاتی ہے تو آپ فرش اٹھا دیتے ہیں نا، ممبر کو اندر لے جا کے رکھ دیتے ہیں، شامیانہ ہٹا دیتے ہیں. میں بھی اپنے گھر چلا جاتا ہوں، آپ بھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں. جب مقصود چلا جائے تو اس سے جڑی ہوئی چیزیں بھی چلی جاتی ہیں. اللہ نے سب کچھ سرکار کی خاطر بنایا ہے. سن 11 ہجری میں سرکار چلے گئے، زمین کیوں نہیں لپٹی؟ آسمان کیوں نہیں لپٹا؟ یہ کائنات اللہ نے بند کیوں نہیں کر دی؟ تو ماننا پڑے گا سرکار گئے نہیں ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ سرکار گئے نہیں ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کا جانا، ان کا رہنا ایک جیسا ہے. ہمارے مرنے کے تذکرے کچھ اور ہیں، سرکار کی رحلت کی بات کچھ اور ہے. ہم واقعہ ولادت کے بھی قائل ہیں اور واقعہ رحلت کے بھی قائل ہیں. ان کا دنیا سے جانا اور ان کا دنیا میں رہنا ایک جیسا ہے. فرمایا مماتی خیر لکم، میرا مرنا تمہارے لیے خیر، حیاتی لکم خیر لکم، اور میری زندگی تمہارے لیے خیر. سرکار کا جینا اور سرکار کا ظاہری طور پر اس دنیا سے چلے جانا ہمارے لیے خیر ہے. فرمایا کوئی میری زندگی میں مجھ سے ملنے آئے تو اسے وہی ثواب ملے گا جو میری رحلت کے بعد میری قبر پر آئے گا. اگر کوئی چاہتا ہے مجھ سے ملنے کا ثواب پائے تو یہ سمجھنا کہ میں سن 11 ہجری والوں کے لیے تو اللہ کی طرف سے کوئی انعام تھا، اور 11 ہجری کے بعد لوگ رہے وہ اگر سرکار سے ملنا چاہیں اور اس کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو وہ محروم ہو گئے. ایسا نہیں ہے. سرکار ہمارے درمیان موجود ہیں، گئے نہیں ہیں. اگر سرکار کی حیات طیبہ 250 سال کی ہوتی جو تمام ائمہ اہل بیت کی زندگی ہے تو پھر وہی سب کچھ سرکار اکیلے کرتے جو ہمارے 12 اماموں نے کیا ہے. اور شاعر کیا خوب مصروں میں کہتا ہے کہ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد، صغیر ہو کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھتی نہ ہو وہی تصویر. صلوات محمد و آل محمد. سرکار ہمارے درمیان موجود ہیں، سرکار ہمارے درمیان موجود ہیں. اس وقت غیبت کی کیفیت میں، اپنے زمانے میں بھی غیبت ہے. غیبت کا مطلب کسی پردے میں بیٹھنا نہیں ہے. غیبت کا مقصد کسی غار میں جانا نہیں ہے. غیبت کا مطلب میرا نہ پہچاننا ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟
غیبت کا مطلب میں جب نہ پہچانوں تو وہ غیبت میں ہے، جب میں پہچاننے لگ جاؤں گا تو ظہور ہو جائے گا۔ ظہور ایسا نہیں ہے کہ کوئی پردہ ہٹا کر باہر تشریف فرما ہوں گے، غیبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پردے کے اندر ہے، اور اگر میں تشبیہی طور پر کہہ دوں کہ ہاں پردہ ہے مگر میری آنکھوں پر ہے، ان پر پردہ نہیں ہے، ان پر پردہ نہیں ہے۔ ہم امام حاضر کے قائل ہیں، توجہ ہے، ہمارا امام حاضر ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہم امام حاضر کے قائل نہیں ہیں؟ ایک بہت بڑا طبقہ ہے پاکستان میں جو ہم پر یہ تہمت لگاتا ہے اور ہم پر ہمارے لیے نسبت دیتا ہے کہ امام حاضر کے قائل نہیں ہیں۔ ہم امام حاضر کے قائل ہیں۔ حاضر اور ہوتا ہے، ظاہر اور ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو حاضر ہو وہ ظاہر بھی ہو۔ تھک کر نہیں بات کریں مجھ سے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو حاضر ہو وہ ظاہر بھی ہو۔ امام ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہمارے جنازوں میں آتے ہیں، ہماری شادیاں اس قبل ہوں تو اس میں بھی آتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں۔ لہذا روایت ہے جب حضرت کا ظہور ہوگا تو مومنین کہیں گے حضرت کو تو ہم نے بارہا دیکھا تھا۔ یہ چہرہ نیا نہیں ہے ہمارے لیے۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ امام حاضر کے قائل ہیں مگر امام حاضر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ظاہر بھی ہو۔ دو مثالیں دوں گا۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میرے اوپر آپ سب حاضر ہیں مگر بہت سارے لوگ ظاہر نہیں ہیں۔ اتنا بڑا مجمع ہے، سب حاضر ہیں، سب حاضر ہیں مگر مجھ پر بہت سارے لوگ ظاہر نہیں ہیں۔ میں پہچانتا نہیں ہوں، مجھے معاف کیجیے گا۔ بہت سارے حاضر ہیں، سب ظاہر نہیں ہیں۔ سرکار 40 سال تک مکے میں حاضر رہے، ظاہر نہیں تھے کہ کون ہے۔ 40 سال کے بعد کہا کہ میں نبی ہوں تو ظاہر ہو گئے۔ امام بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، حاضر ہیں، ظاہر نہیں ہے۔ جب خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کے کہیں گے المہدی تو حاضر امام ظاہر بھی ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ سرکار یہ مکرم ہمارے درمیان سے گئی نہیں ہے، موجود ہیں، اور یہ میں زور یعنی میں اور جوش عقیدت میں نہیں کہہ رہا، بلکہ سرکار نے خود فرمایا اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد کلنا محمد۔ ہم سب کے سب محمد ہیں، ہمارا اول بھی، آخر بھی، اوسط بھی، ہم سب محمد۔ کبھی علی کی صورت میں محمد، کبھی حسن کی صورت میں محمد۔ اور اب بھی کسی کو الجھن رہ گئی تو میں کہہ دوں کہ یہ منیت کا رشتہ کیا ہے؟ علی منی وانا منہ، حسن منی وانا منہ، حسین منی وانا من الحسین۔ کیا ہے یہ؟ تو ہے کہ محمد گئے نہیں ہے، سرکار ہمارے درمیان مختلف اوقات میں تھے، بس فرق یہ ہے کہ تصویریں بدلتی رہیں، وجود ایک ہی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ نبوت کا خاتمہ سرکار پر ہوا ہے، مگر آپ نے ولایت کا سلسلہ علی کے حوالے کیا، پھر امام حسن، امام حسین، ولایت کا سلسلہ باقی ہے، نبوت ختم ہو گئی۔ اور ہم سے زیادہ ختم نبوت پر عملی کوئی قدم نہیں آتا، ہم سے زیادہ ختم نبوت کا عملی ثبوت نہیں دیتا کوئی، اس لیے کہ ہم محمد رسول اللہ کے بعد علی اللہ کہہ کر نبوت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے کلمے میں آخری نبی کا تذکرہ ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد، زندہ باد، صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ اسے بلند بات
اب وہ وجود، میری تمہید یہاں مکمل ہو جانی چاہیے، اب وہ وجود جسے پوری کائنات کے لیے ذات کبریہ نے مطلوب اور مقصود قرار دیا ہے، اس والے اپنا امر کیا۔ زیارت جامعہ میں میرے معصوم امام فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَيْكُمْ، اللہ کا امر آپ کی طرف ہے، اللہ کا امر آپ کی طرف ہے۔ یہ امر ہے کیا؟ اللہ کی جانب سے اختیار آپ کی طرف ہے۔ اختیار کیسا ہے؟ کتنا ہے؟ اس امر کو دو حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں، دو موضوعوں میں تقسیم کر رہے ہیں، امر تکوینی، امر تشریعی۔ پیغمبر کے پاس امر تکوینی ہے، پیغمبر کے پاس امر تشریعی ہے۔ یہ بات طے ہو گئی کہ جب ہم پیغمبر کی بات کریں گے تو سب سے پہلا عنوان سرکار کا ہے، مگر خود ہی اس میں شامل ہیں، امام حسن اس میں شامل ہے، کیونکہ بات رسالت نبوت کی نہیں ہو رہی، ولایت کی ہو رہی ہے۔ قلم دان نبوت ختم ہو گیا، قلم دان رسالت بند ہو گیا، لیکن قلم دان ولایت چل رہا ہے، وہ قلم دان آگے بڑھ رہا ہے نا۔ یہ جو امر تکوینی ہے، اس پوری کائنات میں تبدیلی کا اختیار، اس پوری کائنات میں تصرف کا اختیار، وہ مریضوں کو شفا دے سکتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہمارے بہت سارے امور ہیں۔ یہ اہل بیت کے دیوانے اس وقت یہاں پر رات کے آدھے پہر میں بیٹھے ہیں، انہوں نے جو اس دروازے کے اوپر پایا ہے تبھی آئے نا، انہیں یہاں سے کچھ ملا ہے تبھی جمع ہے نا۔ ہر شخص کا اپنا حساب ہے، ہر شخص کا اپنا معاملہ ہے، ہر شخص کی فائل علیحدہ ہے، ایسا ہے نا، ہر شخص کا معاملہ علیحدہ ہے۔ یہ جو امر تکوینی ہے، اس پوری کائنات کے اوپر تصرف، اس کے بارے میں دو آیتیں جن کے میں نے پہلے تلاوت کیا ہے، اس سے دوبارہ میں دوسرے زاویے سے استفادہ کر رہا ہوں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، ایک آیت، جو تمہیں رسول دے لو اور جس سے تمہیں رسول روکیں اس سے باز رہو۔ کب کہا ہے کہ کیا دے اور کیا نہ دے؟ جو دے، ماں میں اتنی طاقت ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو تمہیں رسول دے، تمہیں اختیار نہیں ہے کہ تم انتخاب کرو، جو تمہیں دے ماں، اور اس ماں میں اتنی دم ہے، اتنا دم ہے کہ ایک جانب ارشاد ہوا بندے ماں، اے میرے رسول پہنچا وہ جو تمہارے اوپر نازل کر دیا ہے۔ اس ماں میں اتنا دم ہے، اس میں ولایت علی بھی پوشیدہ ہے۔ ماں انزل الیک من ربک، ماں، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دیں لے لو، تمہیں رسول دیں لے لو، جس سے رسول روکیں اس سے رک جاؤ۔ ایک ہی آیت ہے کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں اختیار دیا ہے، اللہ نے ان کے ہاتھ میں امور دیے ہیں۔ دوسری آیت، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ میں نے آیت کا فقرہ آگے پیچھے نہیں کیا ہے، آیت ایسے نہیں ہے جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، آیت یہ ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ امور ان کے ہاتھ میں ہونا ہے یا نہیں ہے؟ یعنی اب رسول کی اطاعت معیار اطاعت الہی۔ آج کی اس مجلس میں کچھ مفاہیم روشن ہو رہے ہیں، ایک تفویض کا مفہوم اور ایک تقیہ کا مفہوم۔ یہ ہمارا جوان جب الجھ کر کہتا ہے نا مولانا تقیہ کا دور اب نہیں رہا، اب ہمیں خود پر بات کرنی چاہیے، تو اس پہ تھوڑا سا آتا ہے کہ اسے مفہوم میں تقیہ پتہ نہیں ہے۔ تقیہ ڈر کر رہنے کو نہیں کہا جاتا، تقیہ ڈر کر زندگی گزارنے کو نہیں کہا جاتا۔ تقیہ رجعت، شفاعت، بدا، تقیہ، یہ وہ مفاہیم اور وہ عقائد ہیں جو ہمارے مذہب کی ضروریات ہیں۔ اگر کوئی رجعت کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہے، جو کر رہے ہیں آپ رات،
یقیناً علیحدہ گفتگو کی ضرورت ہے، اسے ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کی آیات موجود ہیں رجت پر، احادیث پیغمبر رجت پر موجود ہیں۔ قیامت سے پہلے اسی دنیا میں بہت بڑی تعداد میں مظلوم ہیں جو دوبارہ زندہ اٹھائے جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ ایک بڑی تعداد میں ظالم ہیں جنہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور جب مظلوموں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کیسے ممکن ہے کائنات کا سب سے بڑا مظلوم نہ اٹھایا جائے؟ لہذا امام حسین دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ آپ کئی سال حکومت کریں گے، عالمی حکومت کریں گے، عالمی، کسی ایک جگہ پر نہیں، عالمی سطح کی حکومت ہوگی امام حسین کی۔ امام مہدی کا نماز جنازہ بھی امام حسین پڑھائیں گے۔ کس مفہوم میں؟ یہ رجعت کے موضوع میں دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مالک اشتر بھی اٹھائے جائیں گے، اور مالک اشتر کا بڑا مقام ہے، پہلے امام کے بھی سپہ سالار رہے اور آج امام کے لشکر بھی سپہ سالار رہے ہیں، بڑا درجہ مالک اشتر کا۔ رجت، بدا، شفاعت اور تقیہ، یہ ضروریات ہیں۔ تقیہ کا مفہوم کیا ہے؟ تقیہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ کرے اپنی بات منتقل کر سکوں۔ حضرت سلیمان ابن داؤد کو پروردگار عالم نے اختیارات عطا کیے، قرآن مجید کی آیت ہے، ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب۔ اے سلیمان، ہم نے تمہیں مقامات اور اختیارات عطا کر دیے ہیں، ہم نے تمہیں علم عطا کر دیا ہے، ہم نے تمہیں اختیارات دیے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم لوگوں کو دو یا نہ دو، یہ وہی اختیار۔ ابھی تو ہاتھ میں ہے کہ تم لوگوں کو دو جو چیزیں ہم نے دی ہیں یا نہ دو۔ راوی کہتا ہے ابن اشیاء کہ میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تھا، ایک شخص نے کر سوال کیا، حضرت نے اسے ایک جواب دیا، کچھ دیر کے بعد اسی سوال کو لے کر ایک اور شخص آیا، حضرت نے کچھ اور جواب دیا، کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، حضرت نے کچھ اور جواب دیا، اس سے رہا نہیں گیا، میں کہا مولا سوال ایک ہی ہے، جواب مختلف ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اے اشیاء، سوال ایک ہے، جواب اس میں مختلف ہیں کہ سننے والے مختلف ہیں۔ ایک ساتھ جواب نہ دینا، تقیہ ذہن میں تقیہ کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ مامون الرشید کا دربار سجا ہوا ہے، میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اس دربار میں ہے۔ مختلف مذاہب اور کاتب اور ادیان کے لوگ وہاں پر روزانہ آتے تھے۔ حضرت نے 80 مناظرے کیے اپنے اس چند سالہ دور میں، جو مامون رشید کے دربار میں بے عنوان ولی عہد آپ تشریف فرما رہے، مصلحت تھی، آپ نے وہاں بیٹھ کر پورا دربار مدرسہ بنا دیا تھا۔ روزانہ جو کرسیاں لگتی تھیں، روزانہ جو وفود آتے تھے وہ امام سے سوال کرتے تھے، امام ان کے جواب دیتے تھے۔ دہری آتے تھے، ملحد آتے تھے، مخالف آتے تھے، مختلف مذاہب کے لوگ۔ دہریے نے آ کر کہا، توجہ چاہوں گا، دہریے نے آ کر کہا کہ آپ اپنے خدا کو ہر شے پہ قادر مانتے ہیں؟ حضرت میں لا ریب ہمارا ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ تو اس نے اپنی جیب میں سے مرغی کا انڈا نکالا، کہا کہ اگر اللہ آپ کا ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو مرغی کے انڈے میں پوری دنیا کو ڈال کر دکھائے۔ مرغی کے انڈے میں اللہ پوری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کرتا کیا ہے؟ بولنے والے سے پوچھا کرتا کیا ہے، کام کیا ہے تیرا، کیا ہے تیرا؟ کہنے لگا بڑھئی ہوں، کھاتا ہوں، نجار ہوں۔ نبی مکرم کا عصا تھا، آگے بڑھا کر فرمایا اس سے تخت بنا کے دے دے، تو کاریگر ہے نا، تو تخت بنا سکتا ہے، اس عصا سے، اس لکڑی سے تخت بنا کر دے دے۔ کہنے لگا میں کاریگر ضرور ہوں اور یہ لکڑی بھی ہے، مگر اس لکڑی کا مادہ اتنا کم ہے کہ تخت بن نہیں سکتا۔ حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے پر لے سکے۔ مناظرے ہو رہے ہیں، مختلف لوگ آئے ہوئے ہیں، انہی مناظروں میں، انہی محفل کی گفتگو میں ایک گفتگو جو مخالف نے کی، یعنی اہل بیت کے عقائد کے مخالف نے، کہنے لگا
کیا آپ لوگوں کا اور آپ کے چاہنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ ہے جو دوزخ اور جنت کو تقسیم کرے گا. لوگوں کو جو دوزخی ہوں گے انہیں دوزخ میں بھیجے گا، جو جنتی ہوں گے جنت میں بھیجے گا. آپ کہتے ہیں علی بھیجیں گے. مامون الرشید برابر میں بیٹھا تھا، کہنے لگا اے فرزند رسول میرا بھی یہ سوال، مجھے بھی یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. حضرت نے فرمایا تمہیں یہ پیغمبر کی حدیث سمجھ نہیں آتی، یہ پیغمبر کی حدیث ہے. علی قسیم النار والجنہ، علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں. تمہیں پیغمبر کی حدیث سمجھ میں نہیں آتی تو یہ حدیث سمجھ آتی ہے. پیغمبر نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر. اے علی تمہارے اوپر ایمان تم سے محبت کرنا ایمان ہے اور تم سے نفرت کرنا کفر ہے. حضرت نے فرمایا یہی تو جواب ہے. جو علی سے محبت کرے گا وہ ایمان والا ہے، وہ جنت میں جائے گا. جو علی سے نفرت کرے گا وہ کافر ہے، وہ دوزخ میں جائے گا. صلوات پڑھنا محمد و آل محمد. تو علی کی وجہ سے تقسیم ہو رہی ہے نا جنت، علی کی وجہ سے دوزخ اور جنت کے معاملات تبدیل ہو رہے ہیں. قائل ہو گئے، قانے ہو گئے، بات سمجھ میں آ گئی. ابا سل تہروی جو مولا کے خاص صحابی ہیں، ساتھ ہیں، مشرق مقدس کا مزار ہے. امام اپنے گھر تشریف لے گئے تو ابا سل کہنے لگے مولا یہی جواب تھا. حضرت نے فرمایا وہ ان کے لیے جواب تھا، تمہارے لیے اور ہے. تقیہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. فرمایا وہ ان کے لیے جواب تھا، یہ تمہارے لیے جواب اور ہے. کہا مولا مجھے عطا کریں، کیا جواب ہے میرے لیے؟ فرمانے لگے علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے مخاطب ہو کر کہیں گے یہ میرا ہے، اور دوزخ مخاطب ہو کر کہیں گے یہ تیرا ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد. اس سے بلند تر صلوات دیا کریں. تقیہ اپنے جان کے تحفظ کے لیے نہیں ہے. میں جملہ دے رہا ہوں اور بڑی محنت کا جملہ ہے. تقیہ کہیے یا استعداد مخاطب کہیے. جب مخاطب میں استعداد مکمل نہیں ہو تو اس کی اہلیت کے مطابق جواب دینے کو تقیہ کہا جاتا ہے. ائمہ پر تقیہ واجب تھا. علم اسلام کی بات کر رہا ہوں. ہمارا جوان اگر نہ سمجھتے ہوئے کہ تقیہ نہیں کرنا چاہیے، گزشتہ انبیاء پر تقیہ لازم نہیں تھا، ہمارے ائمہ پر، نبی اکرم پر تقیہ لازم تھا. یہ تقیہ لازم کہیے یا اہلیت کو دیکھ کر بات کرنا کہیے، صلاحیتوں کو دیکھ کر بات کرنا کہیے. تقیہ استعداد مخاطب کو کہا جاتا ہے. ہر ایک سے ایک جیسی بات نہیں کی جائے گی. دنیا سمجھ رہی ہے یہ چھپایا نہیں جا رہا. جتنی اہلیت ہے اتنی بات کی. ایک شخص آ کر مولا سے سوال کیا مولا نماز میں ذکر سجدہ میں 3 مرتبہ کہوں یا 1 دفعہ؟ حضرت نے فرمایا 3 دفعہ. ووٹ کر گیا، دوسرا آیا یہی سوال کر لیا مولا ذکر سجدہ 1 دفعہ کہوں یا 3 دفعہ؟ حضرت نے فرمایا 1 دفعہ. پہلے والے سے کیا کہا؟ دوسرے والے سے کہا 1 مرتبہ. صحابی امام نے سوال کر لیا مولا آپ سے فرمایا 3 مرتبہ، اس سے فرما دیا 1 مرتبہ. حضرت فرمانے لگے جسے 3 مرتبہ کہا ہے وہ جلدی نماز پڑھتا ہے، اور جس نے کہا 1 مرتبہ کافی ہے بڑے ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھتا ہے، 1 مرتبہ کافی ہے. محمد و آل محمد. اب یہ جو استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، یہ جو یہ اہلیت کس کے پاس ہے؟ یہ جاننا، یہ سمجھنا، یہ اہلیت کس کے پاس ہے؟ پروردگار عالم نے اس گھرانے کو امور تفویض کیے ہیں، اختیارات عطا کیے ہیں. میرے مولا فرماتے ما فوض اللہ الی رسولہ،
جو اللہ نے اختیارات اپنے رسول کو دیے ہیں فوضہ الینا، اللہ نے وہ اختیارات ہمیں بھی دیے ہیں۔ اب میری مشکل کتنی ہے وہ آپ کو اندازہ شاید بہتوں کو نہ ہو، ہمارا سننے والا کیونکہ اس کلاس کا نہیں ہے، میں آپ کو تو کہہ نہیں رہا بھائی، مگر چوک پر پڑھ رہا ہوں، روڈ پر مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ بھی ہماری مشکل ہے، یہ بھی ہماری مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ صاحب جلوس بند کر دو، مجلس بند کر دو، یہ مجمع کہاں لے جائیں؟ محفل حسینی میں تو نہیں آ سکتا، پورا حیدرآباد جو ہے عزادار ہے، یہاں کا ہندو بھی عزادار ہے، یہاں سنی بھی عزادار ہے، کہاں ان کو بند کر دیں، کہاں اندر لے جائیں ان کو؟ عزاداری محدود، اپنے امام بارگاہوں میں چلے جاؤ، کہاں لے جائیں؟ یہ تو شہر امام بارگاہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو اللہ نے، میں نے یہ جملہ اس حدیث کو سنانے کے بعد، امام ششم کی حدیث ہے یہ، ما فوض اللہ الی رسولہ، جو اللہ نے اپنے رسول کو تفویض کیا ہے فوضہ الینا، وہ ہمیں بھی دیا ہے۔ اب کیونکہ یہاں پر ہم چوک پر بیٹھے ہیں، روڈ پر بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگ ہماری بات کو سمجھنے کے متحمل نہیں ہیں، وہ کلاس ہی نہیں ہے ان کی۔ میں خدا نخواستہ کوئی ان کے اوپر ناراض نہیں ہوں، اس لیے کہ بیس نہیں ہے وہ ان کی، اس وادی کے نہیں ہیں، اس مشرب سے انہوں نے اس گھڑے سے پانی نہیں پیا جس گھڑے سے ہم نے پیا ہے۔ ائمہ کی احادیث سے ناآشنا، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں مگر اہل بیت کی حدیثوں کو نہیں مانتے۔ بھائی میں کیا کروں، مجھے محبوب بھائی نے کچھ نہیں کہا تھا کل، توجہ ہے حضرات کی، یہی والی الجھن جو اس وقت دے رہا ہوں۔ اب ہم مجلس رٹ کے تو پڑھتے نہیں ہیں، کیسٹ تو چل نہیں رہی، ہم چیزوں کو خود ہضم کرتے ہیں پہلے اور پھر چاہتے ہیں کہ اسے منتقل کریں، پہلے خود سمجھنا چاہتے ہیں پھر سمجھانا چاہتے ہیں بچوں کو، بزرگوں کو تو میں کچھ نہیں سمجھا رہا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ ہماری بہت ساری چیزیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ہماری بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کا حق ہے انہیں بیچاروں کو، ان کا حق ہے، کیونکہ وہ اس وادی کے نہیں ہیں، کفر کی نسبت دیتے ہیں، شرک کی نسبت دیتے ہیں، جی تھوڑی سی معلومات بڑھے گی تو کہیں گے ان سے بڑا کوئی موحد نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بہت پیار سے رہنا ہے، بہت محبت کو آگے بڑھانا ہے، انہیں اپنا سمجھنا ہے۔ امام بھی اس وقت ہی ظہور کریں گے کہ جب سب امام کو طلب کریں، تو امام کی طلب بھی بڑھانی ہے، اہل بیت کے پیغام اور محبتوں کو بھی عام کرنا ہے۔ فرما رہے ہیں جو اللہ نے، تھک تو نہیں رہے آپ حضرات، جو اللہ نے اپنے رسول کو تفویض کیا ہے وہ سب ہمیں تفویض کیا ہے، وہ اختیارات اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں۔ لہذا اگر کوئی اپنا نام عبد الرسول رکھ لے، کوئی عبد الحسین نام رکھ لے، کوئی عبد العلی نام رکھ لے، تو پھر ہم پر ایک تہمت آتی ہے۔ میں مدینہ منورہ میں ائمہ بقی کے مزارات پر، اجڑی ہوئی قبروں پر، بے چراغ قبروں پر کھڑا ہوا، اس کے قریب کھڑا ہوا، زیارت نامہ پڑھ رہا تھا۔ خوش قسمتی ہے کہ خود ایک کتاب ہم نے تالیف کی، آداب و اعمال مدینہ، مدینہ منورہ کے آداب اور وہاں کے اعمال۔ وہ اپنی کتاب کو کھول رہا تھا، کھول کر پڑھ رہا تھا، مجھ سے آگے چھین کے لے گیا۔ جی اس میں جب ائمہ بقی کی زیارت کے لیے ہم گئے تو اس میں لکھا ہوا ہے یا موالیہ انا عبدکم وابن عمکم الدلیل بین ایدیکم۔ جب ائمہ بقی کی ہم زیارت کرتے ہیں، چار چار اماموں کی قبریں ہیں بقی میں، جنت البقیع میں، تو ان کی زیارت کرتے وقت یہ ابتدائی چند جملے ہیں، تو میرے ہاتھ سے چھین کر لے گیا کتاب۔ کفر کی کتاب ہے، شرک کی کتاب ہے، شرک بھرا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی نکال کے دکھاؤ کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے میرے بچوں اور جوانوں کے کہ وہاں جانے کے بعد ان متووں سے ڈریے گا نہیں،
البتہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ان سے الجھنے لگیں آپ، اس لیے کہ دوسرے ملک میں جا کے وہاں کے قانون کو ہاتھ میں لینا اچھا نہیں ہے. الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پڑھے لکھے نہیں ہوتے بھائی، تھک کر نہیں سنے مجھے آپ، واقعی پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تنخواہ پر کھڑے ہوتے ہیں، صرف حرام حرام انہیں سکھایا ہوتا ہے. واقعی ایسا ہی ہے، انہیں حرام حرام کے علاوہ کچھ اور آتا نہیں ہے. اللہ تو ساری دنیا کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، یہ مسلمانوں کو کافر کرنا چاہتے ہیں. کوئی ان کے نزدیک ان کے علاوہ مسلمان ہی نہیں ہے. توہین کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ پیغمبر کو حکم دے رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت وموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. نبی کو تو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اگر کسی سے بات کرو تو حکمت کے ساتھ بات کرو. وہاں ڈنڈے پر بات ہوتی ہے، وہاں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے. مگر خبردار، ان کے مارنے پیٹنے پر زیارت نہیں چھوڑنی ہے. بھائی کبھی ہم اپنے ہاتھ سے ماتم کرتے ہیں، کبھی کسی کا پتھر بھی ماتم سمجھ لیں، کبھی کسی کا ڈنڈا بھی ماتم سمجھ لیں. پلٹ کر اس کا جواب نہیں دینا ہے، پلٹ کر اس کا جواب نہیں دینا ہے. مجھ سے چھین کر کہنے لگا شرک بھرا ہوا ہے کفر. میں نے کہا بھائی دکھاؤ کیا شرک ہے. وہی صفحہ نکالا اس نے، کہنے لگا یہ کیا لکھا ہوا ہے، یا موالی انا عبدکم وابن امتکم، میں آپ کا عبد ہوں، میں آپ کی کنیز کا بچہ ہوں، میری ماں آپ کی کنیز ہے. اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، یہ شرک ہے. میں نے کہا حضرت بلال حبشی فلاں بزرگ صحابی کے غلام اور عبد تھے یا نہیں؟ آپ کی کتابوں میں عبد اور اما کی بحث ہے یا نہیں؟ فقہی طور پر عبد رکھنے کی شرائط احکامات کتابوں میں لکھے ہوئے یا نہیں؟ حضرت بلال حبشی فلاں بڑی شخصیت کے عبد تھے یا نہیں؟ کہنے لگا انہوں نے تو اسے خریدا تھا. تو میں نے کہا انہوں نے خریدا تھا، ہم بیچنے آئے. کیا مطلب ہوا کہ خرید لے گا تبھی عبد ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ عبد کا تصور ہے کتابوں میں. یہ جو قرآن مجید کہہ رہا ہے الم احد یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں کیا کہ تم شیطان کی تعبدوا الشیطان. تعبد بندگی، تو کون سی بندگی ہے بھائی؟ عبد کی دو قسمیں ہیں. مجھے حق ہے کہ میں اس عشرہ محرم میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کو ذخیرہ دے کے جاؤں. عبد کی دو قسمیں ہیں، عبد عبادت اور عبد اطاعت. عبد عبادت صرف اللہ کے لیے، عبد عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. لیکن عبد اطاعت اللہ، رسول، اولی الامر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب ہم کہتے ہیں عبد الرسول، عبد العلی، عبد الحسین، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم حسین کا سجدہ کرتے ہیں، ہم حسین کی عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم حسین کی اطاعت کرتے ہیں. بھائی مجھ سے پوچھا جائے نا میرا کیا عقیدہ ہے، آپ میرے عقیدے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں اور منہ دیکھا ہے آئینے میں. جو اللہ کی ٹانگیں رکھتے ہو وہ ہم سے بات کرتے ہیں، اور وہ ٹانگیں بھی جہنم میں جائیں گی معاذ اللہ. ہم عقیدہ توحید علی کی تعلیم کے مطابق رکھتے ہیں. جس کے پاس نہج البلاغہ ہو وہ مشرک اور کافر نہیں ہو سکتا. میرے مولا علی بتائیں گے کہ اللہ کو کیسے پہچانا جائے. ہم صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں، ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں. اگر ہم ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم ان کے بندے ہیں، تو بندے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کی اطاعت و فرما برداری میں ان کے عبد ہیں.
اور ان کی بندگی یعنی ان کی اطاعت. عزیزان گرامی، جو جتنا صاحب اختیار ہوگا اتنا ہی صاحب فضائل ہوگا. جس کے پاس اختیارات زیادہ ہوں گے اس کے پاس فضائل بھی زیادہ ہوں گے. اللہ نے سرکار کی ذات کو تمام تر عظمتیں عطا کی ہیں. تفویض کسے کہتے ہیں؟ تھکے تو نہیں ہے نا ابھی؟ ٹائم کیا ہوگا؟ منٹ ہو گئے. اس سے بلند تر صلوات ہدیہ کریں. بولیے بھائی. بھائی اختلاف کا سبب بھی یہ غلط فہمیاں ہے نا. جب یہ مفاہیم روشن ہو جائیں گے، یہ مفاہیم، یہ علم، یہ معلومات جب شیئر ہوگی، ایک دوسرے کو بتائیں گے، اچھا بھائی ہم تو یہ نہیں سمجھتے تھے، ہم تو کچھ اور سمجھ رہے تھے، تو ہم بھی یہی سمجھانا چاہتے ہیں نا. تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو پیار کرنے کی ضرورت ہے، قریب لانے کی ضرورت ہے. وہ جو ذہن میں تصور کر لیا یا علی مدد بولتے ہیں، تو بھائی ہم سے پوچھو نا ہم کیا سمجھ کے بولتے ہیں. ہم اللہ سمجھ کے تو نہیں بولتے. ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کو مانتا ہو اور اللہ کو نہ مانتا ہو. ناممکن ہے، ناممکن ہے. وہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے جو یہ کہتا ہے میں علی کو مانتا ہوں اللہ کو نہیں مانتا. ہم سے پوچھو نا کہ ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں. یا علی مدد کہتے ہیں جی شرک کر رہے ہیں. شرک نہیں کر رہے، عین توحید ہے. اللہ کے دیے ہوئے نظام کا اقرار ہے. اللہ نے جنہیں مقام عطا کیا ہے اس کا اقرار ہے. جی تھک تو نہیں رہے؟ ہم یا علی مدد اگر کہہ رہے ہیں، ایک دلیل دے دوں. اگر ہم یا علی مدد کہہ رہے ہیں تو ہم سے پوچھو کہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں. مثال دے رہا ہوں. جناب تراب تشریف فرمائیں، جناب محبوب صاحب تشریف فرمائیں. فرض کیجئے کہ میں ان سے جا کر کہوں کہ مجھے ایک رقم کی ضرورت ہے، دے دیجئے، اور ان کی طرف سے جواب آئے کہ مولانا اللہ سے مانگیے. اور میں ان سے کہوں کہ حضور کیا کریں، اللہ سے بہت مانگ لیا، معاذ اللہ دے نہیں رہا، اب آپ سے مانگنے آیا ہوں، معاذ اللہ. یہ کفر ہے، اللہ کا انکار ہے. یہ مانگنا کافرانہ انداز دعا ہے. ایک مرتبہ میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا نہیں، کل اللہ سے مانگا تھا، آج آپ سے مانگ رہا ہوں. یہ شرک ہے. اللہ پارٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے. توجہ ہے؟ آج اللہ، کل کوئی اور، صبح اللہ، شام کو کوئی اور. پروردگار عالم مطلق ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. کبھی کبھی کی بات نہیں ہوگی، کبھی کبھی کی بات نہیں ہوگی، مطلقاً اللہ کی طاقت. میں نے ایک مرتبہ ان سے کہا، یہ انداز ہوا کافرانہ مشرکانہ. ایک دفعہ میں نے کہا حضور مجھے ایک رقم کی ضرورت ہے. کہنے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہنے لگے آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ صلوات بھیجیں ذرا محمد و آل محمد پر. اگر ہم علی سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ علی کو اللہ نے عطا کیا ہے. علی کو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے. اگر ہم سرکار دو جہاں سے یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں تو ہمیں پتا ہے سرکار کو اللہ نے عطا کیا ہے. اگر امام حسین سے مدد مانگتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ حسین کو اللہ نے عطا کیا ہے. میں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں، بہت ساری دلائل ہیں، بہت سارے دلائل ہیں. نہیں مجھے معلوم نہیں کہ مجھے کتنا ٹائم اور پڑھنا چاہیے. سرکار دو جہاں کو پروردگار عالم دعا مانگنے کا طریقہ دے رہا ہے. ایسے مجھ سے بات کرو، مجھ سے یہ دعا مانگو، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق. یا اللہ کہو، اے حبیب مجھ سے وہ کہو، مجھ سے
کرو, مجھ سے یہ دعا مانگو, یا اللہ مجھے ہر کام میں سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. بہت سارے لوگوں کا داخلہ اچھا ہوتا ہے, خارجہ اچھا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کا ابتدا بڑی اچھی ہوتی ہے, اختتام بگڑ جاتا ہے. بہت سارے لوگوں کا کل اچھا ہوتا ہے, آج بگڑ جاتا ہے. سرکار سے کہا جا رہا ہے ایسے دعا مانگ رہو, کہو مجھ سے کہ یا اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخلہ عطا فرما اور سچائی کے ساتھ خارجہ عطا فرما. دعا یہاں مکمل نہیں ہوئی ہے. قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اور یا اللہ مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. پیغمبر یا عالی مدد کے حق توحید. بھائی یہ سلطان نصیر کون ہے؟ یہ سلطان نصیر کون ہے جو پیغمبر مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ بھائی بولیے مجھ سے, سلطان نصیر کون ہے؟ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے مجھ سے مانگو سلطان نصیر, مضبوط مددگار. نصیر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو, ناصر کہتے ہیں مدد کرنے والے کو, مگر دونوں میں فرق ہے. ناصر ایک مرتبہ بھی مدد کرے تو مددگار ہے, اور نصیر وہ ہے جو ہمیشہ مدد کرتا ہو, کبھی نہ کہتا ہو کہ آج مدد نہیں کر سکتا. آنکھوں میں بھی اگر عذاب آیا ہوا ہوگا تب بھی خیبر میں مدد کرنا جائے گا. صحابہ محمد و آل محمد. نصیر یعنی مضبوط مددگار. مضبوط مددگار مجھے یا اللہ اپنی طرف سے عطا فرما. یا نام بتا دو کہ وہ نصیر کون ہے, یا ہم مان لو کہ وہ نصیر ہی ہے. قرآن مجید ہے نا یہ. سمجھے, ہمارا کوئی عقیدہ قرآن اور سنت سے ہٹ کر نہیں ہے. فرق اتنا ہے کہ ہم تعداد میں کم ہیں, گردن پتلی ہے ہماری. تھک تو نہیں رہے, جو چاہتا ہے مروڑ دیتا ہے, جو چاہتا ہے ہمارے زیادتیاں اور کر دیتا ہے. لیکن تعداد کے کم پر کبھی گھبرانا نہیں چاہیے. جو اپنا عقیدہ ہے, جو ہمارا نظریہ ہے, جو ہم چاہتے ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں, اس کو ہم بیان کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. اور محفل مجلس یا اجتماعات ہیں اس بنیاد پر. جی اگر کوئی کیسا فلاں بات فلاں کو اچھی نہیں لگتی تو آپ اچھے لگتے ہیں انہیں؟ گلے پہ چھری چلا لیں ہم اپنے, ہمارا وجود ہی اچھا نہیں لگتا. آپ کی کون سی چیز انہیں اچھی لگتی ہے؟ تو اگر اس بنیاد پر ہاتھ اٹھانا ہے تو بھائی اپنے آپ کو بھی مار دو. نہیں, انتہائی پرسکون انداز سے اپنے کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. یہ ایک جہاد ہے. یہ اس وقت جو آپ اس رات کے آدھے پہر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیشن روڈ پر, روزانہ آپ کا مجمع بڑھتے بڑھتے مجھے تب وہ نظر بھی نہیں آ رہے, مومنین کی شکلیں سب سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ بڑی تعداد میں جو آپ تشریف فرما ہیں, یہ مسلسل جہاد ہے. ایسا ہی ہے, اللہ نے انہیں عطا کیا ہے. نقطہ اور لے لیجئے, اللہ نے انہیں عطا کیا. اللہ جسے عطا کرتا ہے نا, جب اللہ عطا کرتا ہے مزاج میں بھی وہ عطائے پروردگار کا جذبہ ہوتا ہے. اللہ نے دیا ہے, چھین نہیں سکتا. پروردگار عالم نے عطا کیا ہے, لہذا ان کے وجود میں بھی دریا دلی, فراغ دلی, ہاتھ کھلا ہوا, مانگنے والے مانگنے سے پہلے دینے والے, دیتے وقت اپنے چہرے کو موڑ کر دینے والے کہ کہیں چہرے پر شرمندگی کے آثار نہ ہو, انداز سے دینے والے. صاحبان تقوی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مما رزقناہم ينفقون. سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت. ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون. الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للمتقین. یہ آیات ہے ھدی للمتقین. یہ کتاب صاحبان تقوی کی ہدایت کے لیے, اور متقی کی علامت کیا ہے؟ ومما رزقناہم ينفقون.
مما رزقنا، جو ہم اسے دیتے ہیں بانٹ دیتا ہے. بھائی آخری نقطہ دے رہا ہوں یا علی مدد پر آج کی مجلس میں. مما رزقناہم ينفقون. صاحبان تقوی کی نشانی یہ ہے کہ ہم، اللہ کہہ رہا ہے، ہم جو اسے دیتے ہیں وہ بانٹ دیتا ہے. عام متقی تو اللہ کا دیا ہوا بانٹ دے، اور امام المتقین توجہ آپ حضرات، جسے پروردگار عالم نے یہ درجہ عطا کیا ہے متقیوں کا امام، امام ہمام، امام حمام، متقیوں کا ہم امام، وہ نہیں بانٹے گا. ہم حسین سے کیوں مانگتے ہیں؟ ہم امام حسین سے لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے انہیں اللہ نے عطا کیا ہے اور یہ بانٹ دیتے ہیں، یہ تقسیم کر دیتے ہیں. بس عزیزو انشاءاللہ بات کل آگے رہے گی. 8 محرم اپنے ذہنوں کو ذرا حسین کی مظلومیت کی طرف لے چلیے. میرے مولا بڑا سخت امتحان دے رہے ہیں، مگر مطمئن ہے صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشیں اٹھانے والا حسین غریب ایسے ایسے لاشیں اٹھائے. لاشیں تو حسین مظلوم امام نے بہت اٹھائے، مگر ایک لاشا حسین سے اٹھ نہیں رہا، اور وہ چھوٹا سا لاشا ہے، ولی اصغر کا لاشا. 7 قدم آگے جاتے ہیں، 7 قدم پیچھے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اپنے بچے کے لاشے کو دیکھ دیکھ کر کہتے ہیں ہون علی انہ بین اللہ. حسین پر یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ حسین کو پتا ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. چلیے اپنے ذہنوں کو لے چلیے بی بی رباب کو پرسا دیں. مجلس میں خواتین کی تعداد بھی کم نہیں ہے، ان کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں. بہت سی بیویاں اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر آئی ہیں. آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں. یہ ماں عجیب جذبہ رکھتی ہے، اگر اس کا بچہ بھوکا ہو نا تو یہ اپنے شوہر سے لڑ جاتی ہے، یا اپنے گھر کے بڑے افراد سے لڑ جاتی ہے اس کے بچے کو بھوک لگ رہی ہو. سلام ہو حضرت رباب پر. جناب رباب کا 6 مہینے کا بچہ بھوکا اس لیے ہے کہ ماں نے پانی تک نہیں پیا ہے، اور پیاسا اس لیے ہے کہ جب ماں کے پاس پانی نہیں ہے تو اس بچے کو پانی پلاتا. میرے ایک دوست ہندوستان کے رہنے والے، بنارس انڈیا میں رہنے والے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے امام بارگاہ سے جلوس نکل کربلا تک جاتا ہے روز عاشورہ. تو ایک سال جلوس نکلا تو وہ جلوس کے آگے آگے اس راستے پہ جانے لگے جہاں سے جلوس کو گزرنا تھا. ابھی جلوس پیچھے تھا، جب وہ ایک چاراہے سے گزرے تو کیا دیکھا کہ وہ چاراہا ہندو عورتوں سے بھرا ہوا ہے، مگر ہر ایک کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے. اتنا ہندو عورتیں گھروں سے نکل نکل کر اس روڈ پر جمع ہیں وہاں سے جلوس کو گزرنا ہے. ہم جب قریب سے گزرے تو ایک ہندو عورت نے کہا بھائی مسلمان لگتے ہو؟ یہ کہتے ہیں میں نے کہا ہم مسلمان ہیں. کہنے لگے بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ کہنے لگے میں نے پوچھا تمہیں بابا حسین کے جلوس کیوں انتظار ہے؟ وہ ہندو عورت کہتی ہے تمہیں نہیں پتا آج روز عاشورہ ہے، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیے دفنا نہ دیے جائیں. آج حسین کا چھوٹا بچہ بھوکا مارا گیا. رحم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے میں قرار دے. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. رحم اللہ، اجرکم اللہ. ابو سمامہ سیداوی کہتے ہیں دعائے ابو حمزہ سماری کہتے ہیں دعائے ابو حمزہ جو ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں. ابو حمزہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد میں امام سجاد سے ملنے گیا. کچھ سوالات تھے جو حضرت سے پوچھنے تھے. کنیز صحن خانہ سے گزار کر مجھے امام کے حجرے تک پہنچایا. جب میں جا رہا تھا صحن سے گزر کر امام کے حجرے میں تو میں نے دیکھا
ایک بیوی ہے جو دھوپ میں برقع پہ بیٹھی ہے. تھک کر نہیں روئیں گے عزادارو. آج محرم میں حضرت علی اصغر کے مصائب پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں امام کے حجرے میں گیا, امام سے سوالات کیے, سوال کر کے جب لوٹنے لگا تو دھوپ ڈھل گئی تھی. وہ بیوی وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آ کے بیٹھی تھی. میں کھڑا ہو گیا تو امام کی آواز آئی, ابو حمزہ سوچ رہے ہو؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا آپ نے شاید غلطی پر اپنی کنیز کو سزا کے طور پر دھوپ میں پڑا دیا, مولا میری وجہ سے اسے معاف کر دیجئے. امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے میری ماں رباب ہے. اجرکم اللہ. جب 11 محرم کو کربلا کے میدان میں میرے بابا کے لاشیں پر آئی تھی تو بے گور و کفن لاشا دیکھ کر وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. خدا کسی غم نہ رلائے. جب جناب ابو حمزہ چلے گئے تو امام سجاد جناب رباب کے برابر میں جا کے بیٹھے, فرمانے لگے ہاں اب تو خیر بھی کہتے ہیں کہ سائے میں آ جائیے. بی بی نے نحیف سی آواز میں فرمایا اے زین العابدین کیا ہرملا مارا گیا جس نے میرے چھوٹے سے بچے کو تیر مارا؟ کہتے ہیں کہ جب حضرت مختار نے ہرملا کو گرفتار کیا تو اس کا بتا کربلا میں کیا کیا تھا کہ حسین کی زوجہ تیرے مرنے کی تمنا کرتی ہے. آخر کربلا میں ایسا جرم کیا ہے تو ہرملا نے 3 تیروں کا حال بیان کیا. کہا میرے ترکش میں سے شعبہ تیر جن کے 3 پھل ہوتے ہیں وہ 6 تھے, 3 خطا گئے, تینوں نے کام کیا. ایک میں نے حسین کے سینے پہ مارا. بڑے سخت جملے ہیں عزاداروں, رونے کے لیے پرسہ دینے کے لیے کافی ہیں. کہتا ہے ایک حسین کے سینے پہ مارا اور یہ وہ تیر تھا جس سے حسین گھوڑے سے زمین پر گیا. ایک میں نے عباس کے مارا. سخت مجھ سے بیان نہیں ہوں گے. کہتے ہیں میں نے ایک علی اصغر کے گلے پہ مارا. جیسے اس نے یہ جملہ کہا وہاں کچھ عورتوں کی گود میں بچے تھے. جب یہ اس نے کہا میں نے علی اصغر کے گلے پہ تیر مار دیا, بچے گودوں کو چھٹنے لگے. اجرکم اللہ. سلام ہو جناب رباب پر. بڑا جگر تھا میری بیوی رباب کا. مجھے نہیں معلوم میں حضرت علی اصغر کے مسائل پورے پڑھ سکوں گا یا نہیں. بڑا جگر تھا جناب رباب کا. جب دھوپ میں بیٹھی ہوتی تھی نا زدہ تو اس کیفیت میں امام حسین پہ مرثیہ کہتی تھی. بہت مرثیے چھوڑے ہیں جناب رباب, شاعرہ تھیں, مرثیہ کہاں ہے, بہت مرثیے کہیں. تو کبھی جناب علی اصغر پہ مرثیہ کہتی ہیں, کبھی امام حسین پہ مرثیہ کہتی ہیں. ایک دن علی اصغر یاد آیا تو مرثیہ کہتے ہوئے ایک دوسرے لکھے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے اے علی اصغر میں نے بہت بچے دیکھے ہیں کہ جب ان کا چھڑایا جاتا ہے تو ان کا لاڈ اٹھایا جاتا ہے, ان کا پیار اٹھایا جاتا ہے, ان کی خواہشات کو مانا جاتا ہے کہ ماں کا دودھ چھٹ رہا ہے. علی اصغر میں نے تجھ جیسا بچہ نہیں دیکھا جس کا 3 سے دودھ چھڑایا گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک منزل اور لے لیجیے. آج گری کر لیا, مجلس ہو گئی. جناب رباب اپنے بچے کو یاد کر رہی ہیں. مجھ سے ایک جوان پوچھنے لگا, مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے گھر میں یہ رسم ہے یا نہیں, مگر مجھ سے جوان پوچھنے لگا کہ بعض گھروں میں عاشورہ تک مچھلی نہیں تلی جاتی. پہلی محرم سے لے کر عاشورہ تک, اور بعض گھروں میں پورے 2 مہینے تک مچھلی نہیں کھائی جاتی, مچھلی نہیں تلی جاتی. مولانا اس کا کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ میں نے کہا شریعت میں تو حرام نہیں ہے, یہ تو حلال محمد حلال ہے, شریعت میں تو حرام نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ امام حسین نے اپنے علی اصغر کو مچھلی کے تڑپنے تعبیر کیا ہے تو شاید ہمارے بزرگوں نے یہ طے کر لیا کہ حسین کو مچھلی کا تڑپنا یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں اما ترونا کیفا یتلظا, لشکر یزید سے خطاب کرتے ہوئے جب جناب علی اصغر کو لائے نا, فرماتے ہیں اما ترونا کیفا یتلظا, تم دیکھ نہیں رہے ہو کیفا یتلظا, مچھلی پانی سے باہر آ جاتی ہے تو تڑپتی ہے, تھکے نہیں. مچھلی تڑپتی ہے جب پانی سے باہر آتی ہے, جب اس کے تڑپنے میں طاقت ختم ہو جاتی ہے تو کبھی دم کی طرف سے اٹھتی ہے, کبھی منہ کی طرف سے اٹھتی ہے. جب اتنا بھی دم نہیں رہتا تو کھولتی ہے, بند کرتی ہے. عربی زبان میں مچھلی کے آخری لمحوں کو جب اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے, عربی زبان جب وہ منہ بند کر کھولتی ہے, یتلظا. امام فرما رہے ہیں اما ترونا,
تو اسے دیکھ نہیں رہے مچھلی کی طرح بولتا ہے اور بند کرتا ہے. اسے دو گھونٹ پانی پلا دو. حکم اللہ بس ازادارو آپ نے کر لیا. ایک تیر تھا علی اصغر کے گلے پہ آ کے لگا. اس تیر نے امام حسین کے بازو کو بھی زخمی کر دیا. امام خون ہاتھ میں لے لیا. آسمان کو دیکھا آواز آئی پانی نہیں برسا. زمین کو دیکھا آواز آئی کبھی فصلیں نہیں اگیں گی. امام نے چہرے پر خون مل لیا. فرمایا اسی چہرے کے ساتھ قیامت میں آؤں گا. بس آخری جملے کہہ رہا ہوں تھک کر نہیں رہیں گے. جناب علی اصغر کا لاشا لے کر چلے. گرمی شدید ہے آپ کے گھروں میں بچے گرمی شدید ہے. امام نے ابا کا دامن علی اصغر کے لاشے پہ ڈال دیا. اب لاشا چھپا ہوا امام کی گود میں. ابا ڈلی ہوئی ہے حضرت کے لاشے پر. لے کے چل رہے ہیں خیمہ گاہ کی طرف. جیسے ہی در خیمہ آیا قدم رک گئے. پیچھے لگے. انا للہ. آگے بڑھنے لگے. رضن بقضاء. ایک مرتبہ خیمے سے پردہ سکینہ دکھائی. کیا دیکھا جناب سکینہ نے کہ علی اصغر بابا کی گود میں. تو وہیں سے آواز دے کر کہنے لگی بابا میں بھی پیاسی ہوں. اجرکم اللہ بابا مجھے بھی پانی پلائیے. امام نے کوئی جواب نہیں دیا. جب سکینہ کی آواز بار بار بلند ہونے لگی خیمے سے پھر پردہ. اب کیا دیکھا کہ رباب کھڑی ہوئی ہے. بچے کی ماں کھڑی ہے. امام نے رباب کو دیکھ کر کہا میں کون ہوں. عجیب سوال ہے جو امام کر رہے ہیں. رباب بتاؤ میں کون ہوں. فرمانے لگی آپ میرے امام ہیں آپ میرے مولا ہیں. جب امام نے یہ جملے سن لیے ابا کا دامن ہٹا دیا. میں لکھپت بچہ ایک ماں نے دیکھا. ننے ننے لبوں پر لب رکھ دیے. سینے پر سینہ رکھ دیا. اے میرے لال کیا تو جیسے بھی نہر کیا جائے. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل